بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مقلدین حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ہم قرآن پاک خود پڑھیں گے، ہمیں صحابہ اور ائمہ کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مقلدین حضرات کو آج تک اردو کا لفظ یا صحیح استعمال کرنے نہیں آیا، تو یہ قرآن پاک کہاں سے صحیح طرح پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اردو کا جو یا کا حرف ہے، اس حرف کو ایک جنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج جمعرات یا جمعہ، دونوں طرف دن ہے، یہ سوال درست ہے۔ یا آج محرم کا مہینہ ہے یا سفر کا مہینہ، دونوں طرف مہینے ہیں، یہ سوال درست ہے۔ لیکن یہ کہا جائے کہ آج محرم کا مہینہ ہے یا جمعرات، تو یہ غیر مقلدوں والا سوال ہے۔ آپ سندھ میں رہتے ہیں یا پنجاب میں، یہ سوال درست ہے۔ آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا بھارت میں، یہ سوال بھی درست ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ آپ سندھ میں رہتے ہیں یا پاکستان میں، تو کہیں گے کہ یہ کیا بے وقوفی ہے کہ بھائی سندھ بھی تو پاکستان میں ہی ہے، سندھ بھی تو پاکستان میں، تو یہ سوال کرنا فضول ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ محمدی ہیں یا حنفی ہیں، تو ہم کہیں گے یہ کیا حماقت ہے۔ سوال کرنا ہے تو سوال کرنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ محمدی ہیں یا موسوی ہیں، دونوں طرف نبی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی علیہ السلام کی ذات بھی نبی ہیں، دونوں طرف نبی ہوں، تو پھر یہ سوال بن سکتا ہے کہ آپ محمدی ہیں یا عیسوی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، تو دونوں طرف انبیاء علیہ السلام ہوں، یا آپ حنفی ہیں یا شافعی ہیں، دونوں طرف مجتہدین ہو، تو پھر بھی سوال بن سکتا ہے۔ فقہا، تو سوال بن سکتا ہے کہ آپ حنفی ہیں یا مالکی ہیں، تو یہ بھی سوال بن سکتا ہے۔ لیکن یہ سوال کرنا کہ آپ محمدی ہیں یا آپ حنفی ہیں، یہ سوال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نبی ہیں اور ادھر فقہا ہیں، تو فقہا اور نبی میں تو الگ الگ چیز ہیں، تو یہ سوال کرنا درست ہے۔ تو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کا مذہب کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب حنفی ہے۔ تو جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب حنفی ہے، تو ان کے ماتھے پر بل آ جاتا ہے، ان کی پیشانی پر بل آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ محمدی، آپ کا مذہب کیوں نہیں؟ ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہمیں مذہب کا معنی معلوم ہے جو آپ کا معلوم نہیں ہے۔ مذہب کا معنی ہوتا ہے رستہ، اور راستہ جو ہوتا ہے وہ بذات خود مقصود نہیں ہوتا ہے۔ ہم مذہبی اعتبار سے تو حنفی ہیں، لیکن ہماری منزل محمدی ہے۔ مذہب ہمارا حنفی، منزل ہماری محمدی، اور منزل ایک ہوا کرتی ہے، راستے جدا جدا ہوا کرتے ہیں، راستے مقصود نہیں ہوتے، منزل مقصود ہوتی ہے۔ تو پھر سوال کر دیتے ہیں کہ بھائی ائمت میں تو اختلاف ہے، آپ ائمہ کے پیچھے رہتے ہیں، ائمہ میں تو اختلاف ہے۔ ہم انہیں کہتے ہیں محترم حضرات، ائمہ میں اختلاف ہے، تو یہ اختلاف راستے کا ہے یا منزل کا ہے؟ آپ بتائیں، راستے کا ہے یا منزل کا؟ اور اختلاف دو قسم کے ہوا کرتے ہیں، اختلاف دو قسم کے۔ دیکھیں قرآن پاک ہے، قرہ حضرات قرت کرتے ہیں، ایک قاری قرت کر رہا ہے، کوفی عاصم کی قرت والی قرت کر رہا ہے، اور دوسرا قاری حمزہ والی قرت کر رہا ہے، تو دونوں پڑھ تو قرآن رہے، لیکن ایک طرف ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف بندہ گیتا لے کے بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، دوسری طرف وید لے کے بیٹھا ہوا ہے یا تورات یا انجیل لے کر بیٹھا ہے۔ یہ اختلاف اصولی ہے۔ اب دونوں اختلاف ایک تو نہیں ہوئے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور یہ گیتا پڑھ رہا ہے، تو دونوں اختلاف ایک نہیں ہوئے۔ جس طرح ایک درخت ہے، آم کا درخت ہے، اور ایک کیکر کا درخت ہے، اب یہ درخت دونوں جدا جدا، کیکر کے درخت سے آم نہیں مل سکتے، لیکن آم کا درخت ہے، اس کی شاخیں جدا جدا ہو گئی، کوئی کس شاخ سے آم دے رہا ہے، کوئی کس شاخ سے آم دے رہا ہے، تو یہ شاخوں کا اختلاف ہے، جڑ ایک ہی ہے، جڑ ایک ہی ہے۔ جس طرح بیت اللہ ہے، اب بیت اللہ خانہ کعبہ کے چاروں گرد لوگ نماز پڑھیں، ایک کا منہ مشرق کی طرف، ایک کا منہ مغرب کی طرف، ایک کا شمال کی طرف، ایک کا جنوب کی طرف،
اب یہ چاروں جو نماز پڑھ رہے ہیں مختلف طرف منہ کر کے، اب جہت میں تو اختلاف ہے، لیکن پڑھ کہاں رہے؟ بیت اللہ کی، منہ سب کا بیت اللہ کی طرف ہے۔ لکل وجہۃ ومولیا فاستبقوا الخیرات، تو سب کا منہ ایک ہی طرف ہے، تو یہ اختلاف وہ اختلاف نہیں رہا۔ تو یہ اب کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کی بات، تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کا مذہب حنفی ہے تو آپ بتائیں کہ صحابہ کرام کا کیا مذہب تھا؟ صحابہ کرام کا کیا مذہب تھا؟ ہم کہتے ہیں محترم حضرات، صحابہ کرام کو مذہب کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مذہب جو ہوتا ہے وہ راستہ ہوتا ہے۔ جو شخص بیٹھا ہی مسجد میں ہو اسے مسجد میں آنے کے لیے راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جو شخص دریا کے کنارے پر بیٹھا ہو، اب دریا کا پانی حاصل کرنے کے لیے اسے دور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں جو دور بندہ ہے اسے دریا کا پانی حاصل کرنے کے لیے نہر کھودنی پڑتی ہے، دور والے کو نہر کھودنی پڑے گی، اور جو دریا کے پاس بیٹھا ہے وہ دریا کے پانی حاصل کرنے کے لیے وہیں سے پانی لے گا۔ تو صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام منزل تھی، جب منزل تھی تو صحابہ کو رستہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی، صحابہ کو رستہ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم یہاں سے جاتے حرمین شریف تو ہم راستہ پوچھ کر جاتے ہیں کہ بیت اللہ کس طرف ہے، لیکن جو بیٹھا ہی بیت اللہ میں ہو تو اسے بیت اللہ کے راستے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جو وسوسے ہیں یہ غیر مقلدین حضرات ڈالتے ہیں انسانوں کے دلوں میں، اور یہ ان کا کام ہے اور کرنا بھی چاہیے، جن کا جو کام ہوگا وہی کریں گے۔ خناس کا کام ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا خناس کا کام ہے، یہ کام اپنا کرتے رہیں گے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جتنے بھی آپ وسوسائے ڈالیں گے شکست پھر بھی آپ ہی کی